السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلاس نمبر 30 کے ساتھ آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اپنے سامنے آپ سلائیڈ دیکھ رہے ہوں گے، جس کے اندر جو پہلا پوائنٹ آج ہم نے رکھا ہے وہ عیسائیت قبول کرنے والا ایک کاتب تھا، اس کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ دراصل یہ ایگزیکٹ تو نبی علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کس سال کا واقعہ ہے، لیکن یہ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد کا ہی واقعہ معلوم ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر بھی اس واقعے کی طرف امام بخاری ایک روایت لے کے آئے ہیں، 3617 نمبر روایت کے اندر یہ واقعہ ایک بیان ہوتا ہے اس طریقے سے کہ ایک شخص تھا، وہ عیسائی تھا یا کرسچن تھا، تو اس نے کیا کہ وہ کرسچینٹی کو چھوڑ کے نبی علیہ السلام سے اس نے ملاقات کی اور اسلام قبول کر لیا۔ جب اس نے اسلام قبول کیا تو اس نے آپ سے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران یہ صورتیں بھی پڑھ لیں یا سمجھ لیں، اور اسی طریقے سے کیونکہ وہ لکھنے وغیرہ کا کام بھی جانتا تھا تو نبی علیہ السلام نے اس کو اپنا منشی یا کاتب، ٹھیک ہے، یعنی لکھنے والا، وہ اس کام کے اوپر بھی اس کو لگا دیا۔ جب اس نے کچھ عرصہ یہ کام شروع کیا لکھنے کا تو اس نے ایک اسٹریٹجی یوز کی کہ اس نے اسلام کو دوبارہ سے چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا اور دوبارہ سے عیسائیت کے اندر چلا گیا، اور نبی علیہ السلام کے علاقے سے نکل کے کہیں دور کرسچنوں کے علاقے میں چلا گیا اور اپنے وہاں پہ ساتھی اکٹھے کیے، اور یہ چیز پروپیگنڈا کرنے لگ گیا یہ بندہ کہ جو چیزیں میں ان کو لکھ کے دیتا ہوں یہ وہی بیان کر دیتے ہیں، ان کو خود سے کچھ بھی نہیں آتا۔ یعنی اتنا بڑا جھوٹا الزام یا پروپیگنڈا اس شخص نے لگانا شروع کر دیا یا کرنا شروع کر دیا۔ تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کے نبی جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ کبھی اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس پروپیگنڈا کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اتنی زبردست سزا دی کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے فوری موت دے دی، یعنی وہ مر گیا، اچانک ہی مر گیا، اور جب وہ مرا تو یعنی یہ پروپیگنڈا کرنے کے بعد اللہ نے اس کو موت دی، مرا تو اس کے جو ساتھی وغیرہ تھے یا اس کے فرینڈز جو تھے کرسچن تھے انہوں نے اس کو دفن کیا۔ جب ایک دفعہ دفن کر کے وہ چلے گئے تو اگلے دن صبح دیکھتے ہیں کہ اس کی جو ڈیڈ باڈی تھی وہ قبر سے باہر پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، قبر سے باہر پڑی ہوئی ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے، وہ سمجھے، انہوں نے یہ مشہور کیا کہ یہ جو محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے یا اس کے فالوورز نے یہ کام کیا کہ اس کی ڈیڈ باڈی کو باہر نکال کے رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ نبی علیہ السلام نے یا ان کے فالوورز نے یہ کام نہیں کیا تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا، دوبارہ سے ایک اور گڑھا کھودا، جتنی قبر پہلے کھودی ہوئی تھی اس سے بھی زیادہ نیچے کر کے کھودی تاکہ اگر کوئی اس کو نکالنے کی کوشش کرے تو اس کو اور مشکل پیش آئے۔ دوسری دفعہ جب انہوں نے اس کو دفن کیا گڑھا کھود کے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ گہرا کھود کے، پھر اس کے اندر جب اوپر مٹی ڈال کے وہ لوگ چلے گئے یا اس کا دھیان بھی رکھا کہ کوئی اس کو نکالے نا، لیکن جیسے ہی رات ہوئی اور صبح سورج نکلنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ دوبارہ سے اس کی ڈیڈ باڈی دوبارہ سے قبر سے یا گڑھے سے باہر پڑی ہوئی ہے، اسی مرتد کی جس نے اسلام چھوڑا تھا اور نبی علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا تھا۔ وہ لوگ پھر بہت حیران ہوئے اور ان کو سمجھ کچھ لگ رہی تھی کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے کہ اس طریقے سے ہم اتنی زیادہ نیچے اس کی ڈیڈ باڈی دبا رہے ہیں اور یہ پھر باہر نکل آتی کہ زمین اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی۔ اب انہوں نے پھر سے دوبارہ اس جتنی پہلے قبر کھودی تھی یا جتنا پہلے گڑھا کھودا تھا اس سے بھی زیادہ گہرا گڑھا کھودا اور زیادہ گہرائی میں کھود کے پھر اس کی ڈیڈ باڈی کو دفنا دیا اور پھر اس کے اوپر زیادہ ساری مٹی ڈالی، پہلے سے بھی زیادہ۔ لیکن اگلے دن کیا دیکھتے ہیں، پھر اس کی ڈیڈ باڈی زمین نے قبول نہیں کی اور زمین نے اس کو اٹھا کر باہر پھینکا ہوا تھا۔ اب یہ لوگ 3-4 دفعہ ہی جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے اس طرح ڈیڈ باڈی اس کو دفنانے کا اور پھر زمین قبول نہیں کرتی اور اس کی ڈیڈ باڈی کو باہر بھیج دیتی ہے، تو وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سزا یا والا ہی معاملہ ہے یا نشان عبرت بنانے والا معاملہ ہے۔ تو اس کو بھی امام بخاری نے اسی لیے نبی علیہ السلام کے جو معجزات والا چیپٹر یا باب باندھے ہیں نا، یا نبی علیہ السلام کی نبوت کی نشانیوں والا باب باندھ کے اس کے اندر اس روایت کو لے کے آئے یا اس واقعے کو انہوں نے نقل کیا۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی ایک چیز سمجھ لگ جاتی ہے کہ ایک تو یہ کہ اسلام کو چھوڑا اس شخص نے، ٹھیک ہے، یہ ایک بہت بڑا گناہ تھا، یعنی وہ مرتد ہو گیا۔ جو اسلام کو چھوڑ دے ایک دفعہ
اور کسی اور مذہب کو اختیار کر لے، جیسے اس نے عیسائی ہو گیا تھا، تو اس کو مرتد کہتے ہیں۔ اب لگتا ایسے ہی ہے جیسے اس نے پلاننگ کے تحت یہ کام کیا تھا، یعنی پہلے ہی عیسائی تھا، پھر کرسچن سے مسلم ہوا، پھر اسلام قبول کیا، تو یہ اس نے پلاننگ کے تحت یہ کام کیا تاکہ پروپیگنڈا کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیڈ باڈی کو بھی لوگوں کے لیے نشان عبرت یا ایک اسپیشل سائن یا ایک اسپیشل معجزہ بنا دیا کہ زمین نے بھی ایسے جھوٹے شخص کو قبول نہیں کیا، اور اس سے نبی علیہ السلام کی حقانیت یا ان کے سچے نبی ہونے کا بھی لوگوں تک یہ نشان پہنچا کہ اگر کوئی نبی علیہ السلام کے اوپر اس طریقے سے جھوٹا پروپیگنڈا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر بھی اس طرح سے رسوا کر کے لوگوں کو دکھائے گا۔ آپ خود سوچئے کہ کتنا آسان ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کا قریبی ہو، آپ کا منشی ہو، جس کو آپ نے اپنے ورکنگ کے اوپر رکھا ہوا ہے، اور اس کی بات تو فوری لوگ مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس بندے نے اس کے ساتھ بڑا ٹائم گزارا ہے، تو یہ جناب اس کا مطلب ہے اس کو تو کوئی زیادہ ہی اس کی قریبی بات پتہ ہوگی، لیکن اس کا پروپیگنڈا اس کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ نے پلٹ دیا اور اس طرح سے اس کو نشان عبرت بنا دیا۔ تو اس لیے ہمیں بھی اپنے ایمان کے اوپر بہت زیادہ کام کرنا چاہیے، اس کو صحیح طریقے سے مضبوط کرنا چاہیے۔ آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں کوئی بھی ایسے وسوسے آئیں تو اس کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے ان کو دور کرنا چاہیے، تاکہ ہماری موت بھی جو ہے وہ اسلام کے اوپر ہی ہو سکے۔ تو آئیے اس سے اگلے سٹیپ کے اوپر چلتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے اپنی سلائیڈ کے اوپر سریہ عمر بن امیہ دمری۔ یہ سریہ عمر بن امیہ دمری جو ہے یہ دراصل ایک صحابی کا نام ہے، جن کے نام کے اوپر، کیونکہ ان کو نبی علیہ السلام نے ایک کام کے لیے، ایک اسپیشل مشن کے لیے بھیجا، جس مشن کے بارے میں ہم تھوڑا سا بھی آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس مشن کے اوپر یا اس اسپیشل سمجھ لیجئے سریہ کے اوپر بھیجنے کے لیے اس کی وجہ جو بنی وہ ابو سفیان بنا۔ ابو سفیان نے کام کیا کہ ایک دن بندوں کو اکٹھا کیا، اپنے قبیلے والوں کو، اپنے جو بھی قریبی تھے ان کو اکٹھا کیا، اور ان کو یہ بات کہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینے کے اندر بازاروں میں بھی گھومتے پھرتے ہیں، ہر جگہ پہ پھرتے بھی ہیں، تو کیا تم لوگوں میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو جائے اور ان کو معاذ اللہ قتل کر کے آ جائے؟ یعنی یہ اس نے پلان سوچا کہ میں ایک بندہ یہاں سے نومینیٹڈ اسیسن بھیجتا ہوں، اور وہ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا دے، ان کو شہید کر کے آ جائے۔ جب اس نے یہ اعلان کیا کہ کون ہے ایسا بندہ، اور اعلان بھی اس نے کیا تاکہ کوئی بھی بندہ آئے اور اس کو انعام وغیرہ بھی دے، تو ایک جو ہے نا بندہ وہاں سے کھڑا ہوا، جس کو بدو بھی کہتے تھے کہ عرب کا بدو تھا، لیکن تھا بہت زیادہ شارپ، ٹھیک ہے، بہت زیادہ ماہر تھا، یعنی چاقو وغیرہ چلانے کے اندر بھی اور بھی قتل کرنے کے حوالے سے بھی۔ وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا میں ہی کام کروں گا، اور اس نے ابو سفیان سے ڈیل کی کہ ٹھیک ہے مجھے اتنا معاوضہ، سواری، یہ وہ سارا دو، میں جاتا ہوں مدینے کے اندر، جا کے ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے شہید کراتا ہوں۔ جب یہ طے ہو گیا اور یہ وہاں سے نکل گیا، وہ بندہ کوئی 5-6 راتیں سفر کرتا کرتا جب یہ مدینے کے پاس پہنچا، وہاں جا کے اس نے پوچھا کہ کدھر ہیں اس طریقے سے محمد، ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خیر پوچھتے پوچھاتے جب یہ اس کو پتہ چلا کہ بنو عبد الاشہل کی مسجد کے اندر کہیں پہ نبی علیہ السلام گئے ہوئے ہیں، یعنی اس کو یہ پتہ چل گیا کہ فلاں جگہ پہ یا فلاں مسجد کے اندر نبی علیہ السلام گئے ہوئے ہیں، یہ وہاں ان کے پیچھے گیا، اور اس نے جب مسجد والے ایریا کے اندر پہنچا تو نبی علیہ السلام کو دور سے یہ بندہ آتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ جب دور سے آتا ہوا دکھائی دے رہا تھا تو صحابہ بھی پاس کھڑے ہوئے تھے، اور ایک صحابی تھے اسید بن حضیر، ٹھیک ہے، حضرت اسید جو ہیں وہ کھڑے ہوئے تھے نبی علیہ السلام کے پاس، تو صحابہ کو اور حضرت اسید کو نبی علیہ السلام نے کہا، بتایا کہ وہ جو شخص آ رہا ہے نا وہ کسی غلط نیت کے ساتھ آ رہا ہے، تو اس کو ذرا دھیان سے پکڑنا ہے تم لوگوں نے، ٹھیک ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ لیجئے اس قاتل کا بھی پتہ چل گیا کہ یہ پلاننگ سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خیر صحابی جو حضرت اسید تھے، انہوں نے جب ان کے قریب آیا اور اس نے پوچھا محمد کہاں ہیں، تو جب انہوں نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ہیں محمد، تو یہ فوری لپک کے نبی علیہ السلام کے قریب ہونے لگا، تو حضرت اسید نے اس شخص کو کھینچ لیا، پکڑ لیا، کیونکہ یہ جانثار صحابہ تھے، ان سے گزر کے ہی کوئی نبی علیہ السلام تک پہنچ سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے فوری اس کو پکڑ لیا، اور جب پکڑا تو فوری اس کا خنجر یا چاقو یا جو بھی چیز اس نے چھپائی ہوئی تھی نبی علیہ السلام کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے وہ گری، اور اس کو فوری قابو کر لیا گیا،
اور پھر نبی علیہ السلام نے بتایا کہ اس طریقے سے مجھے اس طرح سے اس کا معلوم تھا، تم لوگوں کو اسی لیے بتا دیا تھا۔ خیر اس کو جب پکڑ لیا تو یہ بہت زیادہ ڈر گیا بندہ، اور پھر اس کو پکڑ لیا اور اس کو قریب تھا کہ مارنے ہی والے تھے کہ اس نے کہا کہ اگر آپ لوگ مجھے نہ ماریں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ مجھے کس نے بھیجا ہے اور میں کیوں آیا تھا اور کیا کام کے لیے آیا تھا۔ خیر نبی علیہ السلام نے اس کو فوری اس کا قتل رکوا دیا کہ اس کو آپ نہ مارو، صحابہ کو روکا اس کے قتل کرنے سے، اور اس سے تفتیش کی، پوچھا کہ تم کس نیت سے آئے تھے، تو اس نے بتایا کہ اس طریقے سے ابو سفیان جو کہ مکے کا سردار ہے اس نے مجھے آپ کو اس طریقے سے قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے خیر اس کو امان دی، اس کو بچا لیا کہ اس نے کیونکہ سچ سچ بتا دیا اس کو، لیکن حضرت اسید کے پاس یا اور صحابہ کے پاس اس کو قید کرنے کے لیے روک دیا اور اس کا معاملہ جو ہے مؤخر کر دیا، اور فوری جو ہے جو آپ سلائیڈ کے اوپر ابھی دیکھیں نا سریہ عمر بن امیہ ضمری، اس صحابی کو یعنی حضرت عمر بن امیہ کو، ٹھیک ہے، حضرت عمر بن امیہ کو نبی علیہ السلام نے بلایا اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی سلمہ بن اسلم کو اٹیچ کیا کہ آپ دونوں جاؤ اور یہ ابو سفیان کا کام تمام کر کے آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ اور صحابہ کی بھی خواہش تھی کہ ہم بھی اسی طریقے سے سیکریٹ مشن کے اوپر جائیں، جس طریقے سے ابو سفیان نے نبی علیہ السلام کے اوپر اٹیک کی کوشش کی بالکل اسی طریقے سے ہم اس کا کام تمام کراتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ادھر اس بندے کو جو ہے وہ رکھا ہوا تھا جو نبی علیہ السلام کے اوپر اٹیک کرنے آیا تھا، اور اس کے مقابلے پہ اب نبی علیہ السلام ایک بندے کو بھیج رہے ہیں یا دو صحابہ کو بھیج رہے ہیں ابو سفیان کا ٹھکانہ کام تمام کرنے کے لیے۔ خیر وہ جو بندہ تھا، ابھی ہم آگے سریہ عمر بن امیہ کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو بندہ جو آپ پہ اٹیک کرنے آیا تھا، نبی علیہ السلام اتنی رحمت بھری شخصیت تھے کہ چاہتے تو اس کو فوری اس کا کام تمام کر دیتے، ٹھیک ہے، فوری کام تمام کر سکتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے کیونکہ اس کو امان بھی دی تھی اور اس کو ایگری بھی کیا تھا کہ اگر آپ حقیقت بتا دو گے تو آپ کو چھوڑ دیں گے، تو نبی علیہ السلام نے کیا کیا، اگلے دن دوبارہ اس شخص کے پاس آئے تو اس کو کہا ٹھیک ہے تم جاؤ، تم جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، تمہیں امان دے دی ہے میں نے، تم اپنے علاقے میں جہاں بھی جانا چاہو جا سکتے ہو۔ جب وہ بندہ جانے لگا جو نبی علیہ السلام کے اوپر اٹیک کرنے آیا تھا، آپ کو شہید کرنے آیا تھا، تو نبی علیہ السلام نے کہا ایک بات سن جاؤ، رک جاؤ۔ آپ نے فوری اس کو اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ اس طریقے سے اگر تم اللہ کے اوپر اور میرے اوپر ایمان اس طریقے سے اگر کلمہ شہادت پڑھتے ہو تو تمہارے لیے اور بھی بہتر ہوگا۔ خیر جیسے ہی آپ یہ سوچئے کہ نبی علیہ السلام نے اس کو پہلے یہ نہیں کہا کہ تم کلمہ شہادت پڑھو گے تو پھر تمہیں چھوڑا جائے گا، نہیں، نبی علیہ السلام نے پہلے اس کو آزاد کیا، پھر اس کو اسلام کی دعوت دی، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر اتنا اثر نبی علیہ السلام کے اس طریقے کا یا اس حسن سلوک کا پڑا کہ اس نے فوری اسلام قبول کر لیا اور مدینے کے اندر رہنے لگا۔ خیر کچھ عرصہ وہ مدینے میں رہا اور تعلیم حاصل کی، پھر اس کے بعد دوبارہ واپس اپنے کسی علاقے کے اندر گاؤں دیہات میں یا جہاں بھی سے بھی وہ چھپ کے آیا تھا وہاں وہ واپس چلا گیا۔ یہ تو اس قاتل کا معاملہ تھا جو نبی علیہ السلام کو شہید کرنے آیا اور وہ نبی علیہ السلام کی دعوت سے متاثر ہو کے فوری مسلمان ہو گیا۔ اس سے یہ چیز بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارا دشمن ہے اس سے بھی ہم نے اس طریقے سے ڈیل کرنا ہے کہ اس تک ہمارے نبی کا یہ میسج جائے کہ ہمارے نبی اپنے اوپر جو حملہ کرنے کے لیے آتے تھے یا قتل کرنے نبی علیہ السلام کو آتے تھے ان سے بھی اس طریقے سے ڈیل کرتے تھے کہ ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ اسلام سے متاثر ہو گئے، اسلام قبول کر لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس سے ہم لوگوں کے لیے اس کے اندر بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہمارے آج کل قریبی لوگوں میں عیسائی بھی ہمارے پاس اکثر لوگ کام کرتے ہیں، اگر سندھ والی سائڈ پہ آپ چلے جائیں پاکستان کے اندر تو وہاں پہ ہندو بھی اکثر آپ کے آس پاس کام کرتے ہیں، کچھ لوگوں کے آس پاس سکھ بھی کام کرتے ہیں۔ تو اگر ہم نبی علیہ السلام کے اخلاق کو، آپ کی سیرت و سنت کو اپنائیں گے تو ہی ہم ان کو عملی دعوت دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا نا، ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز، یعنی آپ کی جو ایکشن کے ذریعے سے دعوت ہوتی ہے نا اس سے اچھی دعوت کوئی نہیں ہو سکتی۔ یعنی کسی کو آپ 1000 قرآن پاک کی آیتیں سناتے رہیں کہ آپ سچے ہیں، آپ یہ ہیں وہ ہیں، اسلام سچا ہے، ہو سکتا ہے وہ اس کے اوپر کوئی اثر نہ کرے، لیکن اگر آپ خود سے قرآن پاک کی ایک آیت کے اوپر عمل کرتے ہوئے سچے بن کے، دیانتدار بن کے، نیک بن کے معاشرے کے اندر پھریں گے تو آپ چلتے پھرتے قرآن پاک کی اور نبی علیہ السلام کی تبلیغ کا یا ان کے اسوہ حسنہ کا مظہر ہوں گے، تو لوگ یہ سوچیں گے کہ آپ کیسے ہیں
تو آپ کا نبی کتنا اچھا اور خوبصورت ہوگا، آپ کیسے ہیں تو آپ کے نبی کا دین کتنا پیارا ہوگا، تو آپ کو خود وہ کہیں گے ہمیں کلمہ پڑھاؤ، ہمیں مسلمان ہونا ہے، ہمیں تمہارے جیسا ہونا ہے تاکہ ہم بھی اسلام کے اوپر آ سکیں۔ تو یہ ہم نے سوچا آپ کو یہ بھی بتائیں۔ اچھا، سریہ جو عمر بن امیہ ضمری کے اوپر ابھی واپس چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارا واقعہ بتایا گیا کہ بندے کو جو بھی معاملہ ہوا اس کو چھوڑا بھی گیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اب نبی اسلام نے حضرت عمر بن امیہ اور سلمہ بن اسلم ان دونوں کو بھیجا کہ ابو سفیان جس نے قتل کی پلاننگ کی تھی اس کو قتل کیا جائے۔ اب یہ جب وہاں مکے کے قریب پہنچے تو ان کا جو ساتھی تھا نا، سلمہ جس کا نام تھا، اس نے کہا ہم اب مکے میں تو جا ہی رہے ہیں تو کیوں نہ ہم طواف کعبہ بھی کر لیں اور ہم 2 نفل بھی پڑھ لیں۔ حضرت سلمہ کو حضرت عمر بن امیہ نے بہت سمجھایا کہ نہیں کوئی ایسا نہیں کرنا، اگر مجھے کسی نے دیکھ لیا وہ مجھے پہچان جائیں گے، مکے والے مجھے جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کے جو ساتھی ہیں سلمہ بن اسلم وہ نہیں مانے، انہوں نے کہا نہیں ہم اتنی دور سے آ رہے ہیں تو ہم خانہ کعبے کا اکرام کریں اور 2 نفل بھی پڑھ کے جائیں گے۔ خیر جس وقت یہ وہاں خانہ کعبے کے قریب جا رہے تھے تو ان کو ابو سفیان کے بیٹے جو اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا، جن کا نام معاویہ تھا، معاویہ بن ابی سفیان نے ان کو دیکھ لیا، حضرت عمر بن امیہ کو۔ حضرت عمر بن امیہ کو دیکھتے ہی اس نے فوری مکے کے اندر اطلاع کر دی۔ خیر جب ابو سفیان کے بیٹے نے ان کو دیکھا تو یہ وہاں سے نکل گئے، خانہ کعبے کے قریب سے نکل گئے تاکہ کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ ابو سفیان کے بیٹے نے اور لوگوں نے اپنے بندے اکٹھے کیے، ان کے پیچھے بندے بھیجے، اور یہ جیسے ہی حضرت عمر بن امیہ کو دیکھا نا حضرت معاویہ نے، تو ابو سفیان کو بھی بتایا کہ اس طریقے سے یہ آپ کوئی خطرناک کام کرنے آیا۔ تو بتایا جاتا ہے کہ عمر بن امیہ ضمری جو تھے نا صحابی رسول اس وقت، وہ بہت اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی نا بہت زیادہ خطرناک یا بہادر یا بہت زیادہ لیڈ ان کے اندر کوالٹیز سمجھی جاتی تھی کہ بہت مشکل کام کیا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے ان کو یہ شک ہو گیا کہ یہ بھی کوئی بڑے کام کے لیے مکے میں آئے ہیں، اور اوپر سے پھر یہ لوگ بھاگ بھی گئے، وہاں سے نکل گئے۔ خیر ابو سفیان نے اور ان کے جو دیگر سردار ہیں انہوں نے ان کے پیچھے بندے لگائے، وہ ڈھونڈتے رہے، یہ کسی غار کے اندر جا کے چھپ گئے دونوں، حضرت عمر بن امیہ بھی اور سلمہ بھی۔ خیر یہ چھپ گئے، خیر وہ ڈھونڈتے رہے بڑی مشکل سے، کوئی ایک بندہ جو ہے ان میں سے ان کی غار کے قریب گھاس ڈھونڈتا یا اپنا مال مویشی لے کے وہاں چلتا پھرتا، اس کو آئیڈیا ہو گیا کہ یہاں پہ کوئی بندہ ہے۔ جب وہ ان کی غار کے قریب پہنچے تو خیر انہوں نے اٹیک کر کے حضرت عمر بن امیہ نے اس بندے کو بھی قتل کر دیا جو کہ ان کی اطلاع دے سکتا تھا مکے والوں کو کہ یہ یہاں پہ چھپے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ خیر اس کو بھی انہوں نے مار دیا، جس بندے کو انہوں نے مارا اس کا نام عثمان بن عبید اللہ بتایا جاتا ہے، اس کو مار دیا حضرت عمر بن امیہ نے۔ اور جب یہ اس کو چاقو یا تلوار جس سے مارا تو یہ وہاں سے بھاگ گئے، پھر اس غار سے بھی نکل کے کسی اور جگہ پہ چھپے۔ تو ابھی یہ بندہ پوری طرح مرا نہیں تھا جس کو یہ انہوں نے مارا تھا، تو ادھر سے مکے کے اور جاسوس وغیرہ بھی آ گئے، انہوں نے پتہ کیا اس بندے کے ابھی تھوڑی سی سانسیں باقی تھیں، اسے پوچھا تمہیں کس نے مارا ہے؟ تو اس نے کہا مجھے اس طریقے سے عمر بن امیہ نے مارا ہے، ضمری نے۔ تو خیر اس سے اور کنفرم ہو گیا کہ عمر بن امیہ کسی سازش کے تحت یا پھر ہمارے اوپر اٹیک کرنے ہی آیا تھا۔ خیر پھر بھی انہوں نے جاسوس پیچھے لگائے رکھے، کسی طریقے سے ان کو پکڑیں ان دونوں بندوں کو اور ان کا کام تمام کیا جائے جن کو نبی علیہ السلام نے بھیجا ہوا تھا ابو سفیان کو مارنے کے لیے۔ لیکن خیر یہ چھپتے چھپاتے کافی ایک دوسرے سے بچھڑ بھی گئے، لیکن پھر 2 جاسوس جو ہیں ان کو رستے کے اندر کہیں پہ ملے حضرت عمر بن امیہ کو، ان کے ساتھ انہوں نے پھر ان کے اوپر اٹیک کیا۔ ان دونوں جاسوسوں کو بھی مکے کے جو جاسوس تھے ان کو پکڑنے کے لیے آئے تھے، ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور ایک جو ہے اس کو حضرت عمر نے اپنا قیدی بنا لیا، غلام بنا کے نبی علیہ السلام کے پاس لے کے مکے سے مدینے پھر رخصت ہو گئے، اور وہاں جا کے نبی علیہ السلام کو سارا واقعہ بتایا کہ اس طریقے سے ابو سفیان نہیں مرا، لیکن یہ میں ایک قیدی بنا کے لے آیا ہوں آپ کے لیے۔ خیر نبی علیہ السلام بہت مسکرائے اور خوش بھی ہوئے کہ اس طریقے سے انہوں نے اپنی کوشش کی۔ تو اس سے یہ بھی ایک سبق مل گیا ہمیں کہ نبی علیہ السلام اگر کوئی کسی مشن کے اوپر کسی صحابی کو بھیجتے تھے، ٹھیک ہے، پہلے تو یہ کاؤنٹر کے اندر تھا کیونکہ ابو سفیان نے اٹیک کروایا مدینے کے اوپر نبی علیہ السلام کے اوپر، اب یہاں پہ نبی علیہ السلام نے کاؤنٹر کے اندر بھیجا اور وہ صحابی سکسیسفل ہو کے وہاں سے نہیں آئے، یعنی ابو سفیان کو نہیں مارا گیا۔ تو لیکن نبی علیہ السلام نے ان کو بالکل مسکراتے ہوئے ڈیل کیا جب وہ واپس آئے، ٹھیک ہے، اور یہ نہیں کہا کہ تم ناکام ہو گیا، نہیں۔ اس سے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اصول رکھا ہوا ہے کہ آپ کے لیے جو ہے صرف اپنی کوشش کرنا ہے،
آگے اگر رزلٹس نہیں آتے تو آپ نے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دینا ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام کسی بھی صحابی کو جب کسی مشن کے اوپر بھیجتے تھے، اگر ان کو فتح یا پھر سکسیس نصیب نہیں ہوتی تھی تو پھر بھی نبی علیہ السلام ان کے ساتھ بہت پیار محبت شفقت والا معاملہ کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا یہ اپنی کوشش کر کے آگے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمارے ذمہ جو ہے، مسلمانوں کے ذمہ کوشش کرنا ہے. آپ کسی بھی جگہ پہ بھی کوئی برائی دیکھیں تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں، لیکن اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم نے ہاتھ سے روکا تو یہاں پہ تماشا لگ جائے گا، یہاں پہ اور مزید فتنہ فساد ہوگا، تو پھر آپ کو حکم ہے کہ آپ اس کو زبان سے روکیں. اگر زبان سے بھی روکنے کی آپ کے اندر طاقت نہیں ہے تو آپ کو پھر یہ ہے کہ اپنے دل کے اندر برا جانیں. لیکن دل کے اندر برا جاننا سب سے، سمجھ لیجئے، ایمان کا نچلا درجہ ہے. اگر کوئی چیز غلط ہے، وہ آپ کے دل میں بھی آپ اس کو برا نہیں جان رہے، تو سمجھ لیجئے آپ کے اندر سے ایمان جو ہے وہ رخصت ہو سکتا ہے. تو اس لیے کوئی بھی برائی والی چیز دیکھیں، بری چیز دیکھیں، تو اس کو کم از کم اپنے دل سے ضرور برا جانیں، اور اس کے آگے درجے جو ہیں وہ مزید آپ کو ہم بیان کر چکے. اب ہم اس سے اگلے سٹیپ کے اوپر چلتے ہیں، جو کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اپنی اسکرین کے اوپر، عمر ابن عاص اور خالد بن ولید. یہ عمر ابن عاص اور خالد بن ولید جو ہیں، یہ مکے کے بہت سمجھ لیجئے سولجرز تھے، بڑے زبردست، اور ان کے قبائل بھی بڑے سٹرونگ تھے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا دیکھا کہ جب نبی علیہ السلام کی موومنٹ جو ہے یا مدینے کے اندر حکومت بہت سٹرونگ ہو رہی ہے، تو انہوں نے یہ سوچا آپس میں مل کے یا اپنے اور ساتھیوں کو اکٹھا کیا کہ ابھی نبی علیہ السلام بہت زیادہ سٹرونگ ہو رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہیں مکے پہ یہ اٹیک نہ کر دیں، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم یا تو مکے سے نکل کے نا حبشہ والی سائڈ پہ چل جاتے ہیں جہاں پہ مسلمان بھی گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ان دونوں بندوں نے کیا کیا کہ یہ نکل گئے. ٹھیک ہے، یہ بعد میں صحابی بھی بنے، آگے چل کے آپ کو پتہ چلے گا ابھی. تو خیر یہ دونوں بندے جو ہیں، عمر ابن عاص اور خالد ابن ولید وہی بندہ ہے جس نے غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا تھا اپنی جنگی اسٹریٹجی کے ذریعے سے. خیر یہ جب وہاں حبشہ والی سائڈ پہ عمر ابن عاص پہنچے، ٹھیک ہے، انہوں نے پلان تو کر لیا ہم اکٹھے جائیں گے، لیکن عمر ابن عاص پہلے پہنچ گئے وہاں حبشہ کہ ہم وہاں جا کے رہتے ہیں سکون سے، کہیں مسلمان یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے پہ اٹیک ہی نہ کر دیں. خیر یہ پہنچے ہیں وہاں پہ جس وقت، تو وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ نجاشی سے ملنے جاتے ہیں یہ. ٹھیک ہے، حبشہ کے بادشاہ جو ہے یا ان کا جو وہ حاکم تھا، نجاشی سے ملنے حضرت عمر ابن عاص جاتے ہیں. اور جب یہ جاتے ہیں تو بہت زیادہ تحفے تحائف بھی اس کے لیے، نجاشی کے لیے لے کے جاتے ہیں کہ وہ خوش ہو. اور یہ طریقہ بھی تھا کہ بادشاہوں سے یا بڑے لوگوں سے جب ملنے جاتے تھے تو تحفے تحائف لے کے جایا کرتے تھے تاکہ ان کو اٹریکٹ کر سکیں اپنی طرف. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کیا، عمر ابن عاص نے جب دیکھا نجاشی کو، تو نجاشی کے دربار میں یا ان کے پاس اس وقت ایک اور صحابی رسول عمر بن امیہ الضمری، ٹھیک ہے، جن کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے، یہی صحابی وہاں پہ نبی علیہ السلام کا کوئی پیغام وغیرہ نجاشی کے پاس لے کے آئے ہوئے تھے. خیر عمر بن امیہ جب وہاں سے نکل کے جا رہے تھے تو عمر ابن عاص فوری نجاشی کے پاس گیا اور کہا کہ یہ میں آپ کے لیے تحفے لے کے آیا ہوں، مکے والوں کی طرف سے آیا ہوں میں، اور میں اس طریقے سے آپ کے علاقے میں آنا چاہتا ہوں، اور یہ وہ تحفے دیے. تو خیر نجاشی سے بات چیت ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا وہ جو بندہ بھی آپ کے پاس سے نکل کے گیا نا، وہ آپ مجھے دے دیں، میں اس کو قتل کرنا چاہتا ہوں، اس کو مارنا چاہتا ہوں، آپ وہ مجھے دے دیں. ٹھیک ہے، خیر یہ نجاشی کو گفٹ بھی دیے ہوئے تھے اس نے، عمر ابن عاص نے. تو فوری نجاشی اتنا غصے میں آیا کہ اس نے اپنے سر پہ، اپنے ناک کے اوپر ہاتھ مارا اتنی زور سے کہ غصے کا اظہار کیا. غصے کے اندر آ کے حبشی لوگ اس طرح سے اس وقت غصے کا اظہار کیا کرتے تھے. تو یہ عمر ابن عاص کہتے ہیں کہ اتنی زور سے اس نے اپنے ناک کے اوپر ہاتھ رکھا کہ مجھے لگا جیسے ناک ہی ان کی ٹوٹ جائے گی، نجاشی کی. خیر نجاشی نے اس کو کہا کہ یہ جو ہے نا، یہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا قاصد تھا، میرے پاس آیا عمر بن امیہ، تو وہ اللہ کے نبی ہیں، وہی نبی ہیں، وہی فرشتہ ان کے اوپر بھی وہی لے کے آتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر لے کے وہی آیا کرتا تھا. اور وہ میں تمہیں کیسے اس نبی کا جس کی بیعت میں خود بھی کر چکا ہوں، میں کس طریقے سے اس کا بندہ جو ہے وہ تمہیں سپرد کر دوں، تمہارے ہاتھ میں دے دوں، اور تمہیں میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کہ میرے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لو، میری بیعت کر لو، نبی علیہ السلام کی بیعت کر لو، تمہیں کامیابی ہوگی. جب اس نے نجاشی نے بھی اسلام کی دعوت دی نبی علیہ السلام کی طرف سے کہ اس طریقے سے اسلام پہ آ جاؤ، تو پھر عمر ابن عاص نے سوچا کہ اب کوئی چارہ نہیں میرے پاس رہ گیا. خیر انہوں نے نجاشی کے ساتھ ایگری کیا، ان کے ہاتھ کے اوپر سمجھ لیجئے
ایگری کیا کہ میں اب اسلام قبول کر لوں گا، اور وہاں سے نکل گئے کہ اب یہاں پہ بھی حبشہ کے اندر بھی نجاشی جو ہے وہ تو مسلمان ہو گیا ہوا ہے، تو یہاں پہ بھی ہماری کوئی سننے والی نہیں ہے، سنائی نہیں ہوگی۔ یہاں سے نکلا ہے، پھر اس کے بعد خالد بن ولید سے ملا اور اپنے ساتھیوں سے ملا، ان کو بھی جا کے بتایا کہ اب ہم مدینے جا رہے ہیں۔ خیر یہ خالد بن ولید بھی، عمر ابن عاص بھی، یہ مدینے میں گئے، نبی علیہ السلام کے پاس گئے، اور یہ اسلام کے بہت بڑے دشمنوں میں سمجھے جاتے تھے۔ یہ گئے نبی علیہ السلام کے پاس، اور عمر ابن عاص نے نبی علیہ السلام سے ملاقات کی اور کہا کہ ہم اسلام قبول کرنے آئے ہیں، یہ ساتھی بھی ہیں میرے ساتھ، خالد بن ولید بھی ہے۔ عمر ابن عاص نے نبی علیہ السلام سے اس وقت کہا کہ میں ایک شرط پہ اسلام قبول کروں گا کہ میرے پچھلے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ان کو بالکل تسلی دی اور کہا کہ جب آپ اسلام قبول کر لیتے ہو تو آپ کے کفر کے اندر جتنے بھی آپ نے گناہ کیے ہوتے ہیں وہ سارے آپ کے اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، آپ کو معاف کر دیتے ہیں وہ گناہ۔ تو انہوں نے پھر اس شرط کے اوپر نبی علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر اسلام قبول کیا، ان کے ساتھی بھی، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ کچھ لوگوں کے مطابق یہ 6 ہجری کے قریب قریب کا یہ واقعہ ہے، بہرحال اس میں کچھ اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ اس طریقے سے یہ 2 بڑے بڑے جنگجو جو تھے عمر ابن عاص اور خالد بن ولید، یہ دونوں اسلام قبول کر کے صحابی رسول بن گئے اور نبی علیہ السلام کے لشکر میں آپ کے ساتھ شامل ہو گئے۔ آگے کی جنگوں کے اندر پھر انہوں نے اپنا رول بھی ادا کیا، جب ہم آگے کسی جنگوں میں جائیں گے تو آپ کو بتائیں گے اس وقت کہ ان کو بہرحال اس طریقے سے نہیں رول دیا جاتا تھا جس طرح باقی صحابہ کو دیا جاتا تھا، کیونکہ ابھی نئے نئے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ خیر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں آج کے لاسٹ پوائنٹ کے اوپر، سریہ خبت آپ دیکھ رہے ہوں گے یا سیف البحر۔ سریہ خبت دراصل اس کو خبت اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جو درخت کے جھڑے ہوئے پتے ہوتے ہیں نا، یا درخت سے اترے ہوئے پتے ہوتے ہیں، ان کو خبت کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے نام کے اوپر اس جنگ کا نام اس لیے پڑ گیا کہ مسلمانوں کو جب نبی علیہ السلام نے ایک سمندر والی سائڈ کے اوپر، بلکہ سمندر سے بھی کہیں آگے والی سائڈ کے اوپر آپ کو پتہ چلا کہ ایک قبیلہ ہے جوہینیہ، قبیلہ جوہینیہ کے لوگ اور کچھ اور وہاں کے قبیلے کے لوگ جو ہیں سمندر والی سائڈ کے اوپر، وہ اسلام کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف کوئی لشکر کی تیاری کر رہے ہیں، تو ان کو ڈرانے کے لیے، ان کا حال چال پتہ کرنے کے لیے یا ان کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے ایک موومنٹ تیار کی، ٹھیک ہے۔ اس موومنٹ کا جو امیر بنایا نبی علیہ السلام نے ابو عبیدہ بن جراح کو بنایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس صحابی رسول کو 300 مجاہد نبی علیہ السلام نے دیے، اور اس لشکر کے اندر بڑے بڑے صحابہ تھے، حضرت عمر بھی اس کے اندر شامل تھے، حضرت جابر بن عبداللہ بھی ان میں شامل تھے، اسی طریقے سے انصار کے سرداروں میں سے بھی لوگ شامل تھے، ٹھیک ہے۔ خیر یہ لوگ جب گئے، سعد بن عبادہ کے بیٹے حضرت قیس بھی اس میں شامل تھے، اور اس سے ایک چیز سمجھ لیجئے کہ یہ اتنے بڑے بڑے سعد بن عبادہ جو ہیں بڑے سرداروں میں سے تھے انصار کے، ان کا بیٹا قیس بھی بڑے سرداروں میں سے تھا۔ آپ اس سے یہ چیز سمجھیے کہ ان سب کے اوپر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو نبی علیہ السلام نے لشکر کا امیر بنایا۔ اس سے بھی یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ نبی علیہ السلام کبھی بھی کسی کو بھی امیر بنا کے کسی بھی جماعت کا بھیج دیتے تھے، اور کوئی اعتراض نہیں کرتا تھا کہ میں بڑا ہوں تو آپ نے اس کو میرے اوپر کیوں امیر بنا دیا، ٹھیک ہے۔ اپنا مائک میوٹ کر لیجئے۔ ٹھیک ہے، تو خیر نبی علیہ السلام نے اس لشکر کو جب روانہ کیا اور سمندر والی سائڈ کے اوپر یہ لشکر گیا، خیر وہاں پہ کوئی جو اس کی جنگ کی زیادہ ڈیٹیل نہیں ملتی، کیونکہ وہاں پہ کوئی بڑی جنگ والا معاملہ پیش نہیں آیا۔ یہ 300 صحابہ کا لشکر ابو عبیدہ بن جراح کی سربراہی کے اندر نبی علیہ السلام نے بھیجا، اور یہ تقریباً 1 مہینے سے بھی زیادہ کا سفر تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ مختلف سی روٹ سے اور مختلف روٹس کے اوپر جا کے آپ کو جانا تھا، اور کچھ کے مطابق قطر والی سائڈ جہاں پہ آج بنتی ہے نا، وہاں والی سائڈ اس کے آس پاس کہیں کسی ایریا میں جانا تھا، ٹھیک ہے۔ تو خیر جب یہ وہاں پہ گئے تو جب رستے میں جا رہے تھے، رستے میں اتنا برا حال ہو گیا، جو کھانا پینا تھا وہ بھی مسلمانوں کا ختم ہو گیا، کھجوریں تھیں، کھجوریں چوس چوس کے ایک ایک دن کے اندر ایک ایک کھجور کھا کے گزارا ہونے لگا، اتنا برا حال ہو گیا، ٹھیک ہے۔ کھانا بالکل ٹوٹل ختم ہو گیا مسلمانوں کا۔ ادھر سے جو یہ ایک صحابی تھے حضرت سعد بن عبادہ کے بیٹے حضرت قیس، انہوں نے بھی اپنے اونٹ جو ہیں وہ بھی قربان کرنا شروع کر دیے، اور پھر ایک بندہ ان کو مل گیا رستے کے اندر جو جوہینیہ قبیلے کا تھا، اس سے انہوں نے 5 اونٹ خریدے،
حالانکہ ان کے پاس اس وقت پیسہ نہیں تھا مسلمانوں کے پاس، یا کوئی چیز مال نہیں تھا کہ یہ اس سے ڈیل کر سکتے. انہوں نے 5 اونٹ خریدے اور انہیں کہا کہ میں مدینے میں جا کے، میرے اس طرح سے والد ہیں، بڑے سردار ہیں سعد بن عبادہ، وہ آپ کو سارا مال کی پیمنٹ کر دیں گے. حضرت عمر نے ان کے ساتھ کافی زیادہ جھگڑا بھی اس چیز کے اوپر کیا کہ وہ تو تمہارے باپ کا مال ہے یا تمہارے والد صاحب کا مال ہے، وہ ڈیل کریں گے اس کی بیس کے اوپر، تم کیسے ان کی بیس کے اوپر ڈیل کر سکتے ہو. لیکن خیر وہ جوہینیہ قبیلے والا جو تھا بندہ، وہ بھی سعد بن عبادہ کا جب اس نے نام سنا تو اس نے کہا بس اب آپ 5 اونٹ لے لو، کوئی مسئلہ نہیں. انہوں نے پھر یہ کیا کہ ایک ایک اونٹ کر کے رستے میں کھاتے جاتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی ایک اونٹ کرتے تھے ذبح اور ایک دن گزارا ہوتا تھا اس سے. اس طریقے سے سمجھ لیجیے 3 اونٹ کر دیے. پھر جب دو اونٹ صرف ان کے پاس رہ گئے تو سواری کے لیے بھی اونٹ چاہیے تھے. خیر جو ابو عبیدہ بن جراح تھے اور صحابہ تھے، انہوں نے پھر ان کو مزید اونٹوں کو ذبح کرنے سے منع کر دیا، ٹھیک ہے. یعنی اتنا برا حال ہو گیا تھا. 300 بندہ تھا لشکر کا، ایک اونٹ تو 300 بندہ تو آرام سے، بلکہ ایک اونٹ تو کچھ بھی نہیں ہے 300 بندہ اگر لشکر کے اندر ہو. خیر ان کے لیے پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا معجزہ ہوا. جب یہ سمندر کے قریب پہنچتے ہیں، ساحل کے اوپر پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ سلائیڈ کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے نا، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے سیف البحر بھی لاسٹ پارٹ کے اوپر. سیف البحر کا مطلب بھی ہے کہ یہ ایسی مہم تھی جو سمندر کے اوپر تھی، یا سمندر والی سائڈ پہ نبی علیہ السلام نے بھیجا تھا اس کو. تو خیر یہ جب وہاں سمندر کے کنارے پہ پہنچے اور بہت برے حال ہو گئے تھے، یعنی ایسا ان کا حال ہو گیا تھا کہ یہ ایک وہاں پہ درخت تھا جس کا نام تھا سلم نامی درخت کے پتے کھا کھا کے گزارا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے وہ جو جھڑے ہوئے پتے یا ٹوٹے ہوئے پتے ہوتے ہیں نا، ان کو خبط کہتے تھے. اسی کی وجہ سے اس کا نام سریہ خبط پڑا، ٹھیک ہے. تو خیر یہ جب پتے کھا کے اور مختلف طریقوں سے گزارا کر رہے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کا صحابہ کا اتنا برا حال ہو گیا تھا اس مہم کے دوران کہ ان کے جو ہونٹ ہوتے ہیں نا، وہ سوکھ کے ایسے ہو گئے تھے جیسے آج آپ اونٹ کو دیکھتے ہیں نا تو اس کے ہونٹ اس طرح لٹکے ہوئے اور سوکھے ہوئے اکثر آپ کو نظر آتے ہیں گرمی کے اندر. تو وہ ان کا حال ہو گیا تھا. تو خیر یہ مرنے کے قریب تھے صحابہ بھوک اور پیاس کے ذریعے سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت سمندر کے کنارے ایک ایسا بڑا سارا جانور، جس کو آج آپ ویل مچھلی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو اس وقت یا پھر سیرت نگاروں نے امبر بھی لکھا ہے اس فش کا نام، ٹھیک ہے، وہ بڑی ساری مچھلی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فوری ساحل کے اوپر اس کو پھینکا، ٹھیک ہے. ساحل کے اوپر وہ مچھلی آتی ہے مسلمانوں کے لیے، ٹھیک ہے، اور مسلمان اس ساحل کے اوپر اس گری ہوئی مچھلی کو کاٹتے ہیں اور اس سے بہت زیادہ گوشت ملتا ہے، ٹھیک ہے. اتنا گوشت ملتا ہے کہ وہ تقریباً 1 مہینہ تک مزید، یا کئی روایتوں کے مطابق 15 کوئی 20، یہ سارے مسلمان اس کا اتنی بڑا سائز تھا. اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی اگر دنیا کے اندر سب سے بڑی مچھلی ہے تو اس کو ویل مچھلی کہا جاتا ہے، اور اسی کا اتنا بڑا سائز ہوتا ہے. اور پھر مسلمانوں نے اس کا گوشت بھی کھایا، اور اس کے اندر سے ایک خاص قسم کا آئل بھی نکلتا تھا. وہ آئل بھی مسلمان اپنی باڈی کے اوپر مل کے اس سے اسٹرانگ ہوئے، ٹھیک ہے، کھانا بھی اس سے بہت اچھا ہو گیا. یعنی اب گوشت اور کھانے اور پانی ہر چیز کی کمی جو ہے وہ پوری ہوگی مسلمانوں کی اس مچھلی کے گوشت کے ذریعے سے. اور اس مچھلی کا سائز اتنا بڑا تھا، بتایا جاتا ہے اس کے جو کانٹے تھے نا، وہ مسلمانوں نے کیا کیا کہ ان کو ایسے کھڑا کیا، ٹھیک ہے، ایک پلر کی طرح سے، اور ایک اونٹ کے اوپر سعد بن عبادہ کے بیٹے حضرت قیس جو کافی لمبے تھے، ان کو کہا آپ اونٹ کے اوپر بیٹھو، آپ سب سے لمبے ہو تو آپ اب اس کے نیچے سے گزرو. یعنی ہڈیوں کا پنجر جو ہوتا ہے نا مچھلیوں کا، وہ اتنا اونچا تھا کہ اس کے نیچے سے اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا بندہ گزرا، ٹھیک ہے. آپ خود سوچیں کتنی بڑی وہ مچھلی ہوگی، ٹھیک ہے. تو خیر جب یہ اس طریقے سے اتنا کٹھن اتنا مشکل سفر گزار کے صحابہ کرام اس سفر سے واپس آئے، خیر وہاں پہ کوئی بڑی جنگ وغیرہ کا معاملہ سیرت نگاروں نے نہیں لکھا، لیکن یہ مچھلی والا واقعہ اور دیگر وہ اونٹوں والا واقعہ اور اس طرح کی چیزیں لکھی کہ لشکر بہت مشکل میں رہا. خیر صحابہ جب واپس آئے تو نبی علیہ السلام نے ان کو ویلکم کیا. مدینے میں جب واپس آئے، مہینے سے 1.5 مہینے بعد واپس آئے، اور نبی علیہ السلام کو بتایا سارے واقعات. تو نبی علیہ السلام کو پھر یہ واقعہ بھی بتایا کہ ہمارا بہت برا حال تھا اور ہم بھوک سے مر رہے تھے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہمیں اس طرح سے جانور یا پھر مچھلی جو ہے وہ اس طرح سے ساحل کے اوپر ملی، ٹھیک ہے، اور ہم نے اس سے گوشت بھی کھایا. تو نبی علیہ السلام نے پھر ان کو بتایا صحابہ کو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر خاص خوراک یا خاص انعام اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اتارا. پھر نبی علیہ السلام نے صرف یہی نہیں، ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے کھا لیا بس ٹھیک ہے اب کوئی نہیں کھا سکتا. پھر صحابہ سے نبی علیہ السلام نے پوچھا
کیا آپ کے پاس اس گوشت میں سے کچھ حصہ ابھی بھی باقی ہے؟ تو اتنا گوشت تھا کہ صحابہ اس کا گوشت واپس بھی لے کے آئے، اور بتایا جاتا ہے سکا کر لے کے آئے۔ تو عربوں کے اندر یہ طریقہ تھا کہ وہ گوشت کو کا پانی جو ہے نا وہ ڈرائی کر لیتے تھے، اس سے گوشت جو ہے آپ 6 مہینے سال تک آرام سے یوز کر سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ آج بھی جو غریب علاقوں کے اندر لوگ ہیں، وہ جب قربانی کے اوپر زیادہ سارا گوشت اکٹھا کر لیتے ہیں نا تو وہ اس کو ڈرائی کر لیتے ہیں اور اس کو پھر وہ جتنا مرضی عرصہ بغیر فریج کے یوز کر سکتے ہیں۔ خیر نبی الاسلام نے پھر وہ گوشت کو خود بھی کھایا صحابہ سے منگوا کے، تو اس سے بھی اکثر فقہا نے پھر یہ مسئلے نکالے کہ اس طریقے سے اگر آپ سمندر میں ہیں اور آپ کا معاملہ جو ہے اس طرح کے ہو گئے ہیں، تو آپ ویل مچھلی یا بڑی اس طرح کی کوئی مچھلی جو ہے اس کو بھی آپ اس کا گوشت بھی آپ کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال کچھ لوگوں نے اس میں کراہت کا بھی اظہار کیا، لیکن زیادہ تر مسلمان جو ہیں ایگریڈ ہیں کہ یہ جو سمندر کے اندر ویل مچھلی ہوتی ہے بڑے سائز کی، وہ بھی کھانا جو ہے وہ بالکل جائز ہے۔ اس سے سیرت کے بھی اس پہلو سے ہمیں یہ چیز پتہ چلی کہ صحابہ نے آ کے نبی علیہ السلام کو یہ نہیں کہا ہم مر گئے، ہم لٹ گئے، ہمارا بہت برا حال ہو گیا، آپ نے ہمیں اتنی دور بھیج دیا تھا، ہم تو مرنے لگے تھے، تو ہمیں تو مچھلی نے بچا لیا، یا ایسا نہیں، کچھ نہیں ایسا کہا۔ انہوں نے صرف نبی علیہ السلام کو آ کے سارا واقعہ سنایا، اور نبی علیہ السلام نے ان کو شاباش بھی دی، اور اس نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ افیلیشن کے لیے اس گوشت کو بھی کھا کے ان کو دکھایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر انعام تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر دین کے رستے کے اندر آپ کو کہیں پہ مصیبتیں آ جاتی ہیں، کھانے پینے کے اندر یا اور سفر کے اندر، لیکن آپ کوئی دین کا حکم جو ہے اس کی وجہ سے اس جگہ پہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، مثال آپ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، جیسے حبشہ والے تھے، ان کو کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، ٹھیک ہے، جب مدینے آئے تو ان کو بھی ہجرت کر کے کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، صرف اس لیے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہوا تھا، انہوں نے اسلام نہیں چھوڑا کہ ہمیں یہ ساری مصیبتیں اسلام کی وجہ سے ملی ہیں۔ تو اس کے اوپر آج ہم اس بات کو کلوز کرتے ہیں کہ آج جو لوگ بھی پاکستان کے اندر یا دنیا کے ان ممالک کے اندر رہ رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ صرف اس لیے رہ رہے ہیں کہ وہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، اور وہ وہاں پہ اسلام کے نام کی وجہ سے وہاں پہ شفٹ ہوئے۔ فار ایگزامپل ہمارے جو آباء و اجداد تھے جنہوں نے بھارت کے اندر اپنی جائیدادیں، اپنا سب مال و دولت وہاں سے چھوڑا، اس وجہ سے کہ اب ایک ملک ہم ہندوؤں سے کاٹ کے پاک ملک بنانے لگے ہیں اسلام کے نام کے اوپر، تو ہم وہاں پہ جائیں گے تو ہم اچھے طریقے سے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں گے، اللہ کا نظام جو ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو یہاں پہ آ کے جو بھی مصیبتیں فیس کرنی پڑیں، یا آج بھی ان کو کسی بھی حوالے سے، جاب کے حوالے سے، اپنے کھانے پینے کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے ان کو مصیبتیں اگر فیس کرنی پڑ رہی ہیں، تو ان کو یہ آزمائشوں کو بڑے صبر و تحمل سے برداشت کرنا چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسے ملک کے اندر جائیں یا رہیں جہاں پہ آپ اچھے طریقے سے اسلام کو پریکٹس کر سکیں، اور جہاں پہ آپ کو یہ معاملات نہ ہو۔ مثال کے طور پہ آج بھی اگر آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں یا اسلام کے نام لیوا کسی بھی ملک کے اندر رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا ایون سعودی عرب میں یا اور بھی کسی اسلام کے نام لیوا ملک کے اندر رہ رہے ہیں، تو کم از کم آپ اس بے حیائی سے ابھی بھی دور ہیں جس بے حیائی کی پریچنگ اور ٹیچنگ باہر کے دیگر کافروں کے ملکوں کے اندر یا غیر مسلموں کے ملکوں میں ہو رہی ہے، کہ وہاں پہ ہر دکان، ہر جگہ پہ، ہر گیس اسٹیشن کے اوپر، ہر جگہ پہ آپ کو کھلم کھلا شراب کی دعوت مل رہی ہے، سود کی دعوت مل رہی ہے، اور بڑے بڑے گناہوں کی عام دعوت مل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کو اس پہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور آپ جس ملک میں اگر رہ رہے ہیں، اگر پاکستان میں لیٹ سے، تو اس کے اندر آپ کو اللہ کا صبر شکر کر کے گزارا کرنا چاہیے، اور آگے مزید بہتری کے لیے کوشش کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مزید عافیت اور آسانی والا معاملہ کرے۔ تو امید ہے آج آپ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاس سے کافی چیزیں آج کے معاشرے، آج کے ٹائم کے حوالے سے بھی سیکھی ہوں گی۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت کے اوپر چلنے والا، اسے سیکھنے والا، سمجھنے والا بنائے۔ اور آج کی اس کلاس کو اینڈ کرتے ہیں، اور اگر کسی کا کوئی کویسچن ہے تو وہ ٹائپنگ میں سینڈ کر دیں میسج کے طور پہ، پھر ہم اس اسٹریم کو ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔